الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تے تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ تیرا دروازہ مولا چھڑ دیتا ان جتیاں بازیاں ہاریاں نے. مجمع الزوائد دی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 121 دے اندر روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص موت تو علاوہ اللہ نے ہر مرض دا علاج انہاں صورتاں نو بنایا ہے. اور ایک دوسری روایت دے اندر سنن الدارمی دے اندر موجود ہے
جلد 2 صفحہ 445 کی روایت موجود ہے، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، اللہ نے سورۃ الفاتحہ نو ہر بیماری دا علاج بنایا ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسری روایت ابن ماجہ شریف دی روایت ہے، حدیث دا نمبر ہے 3501، آپ نے فرمایا خیر الدواء والقرآن، قرآن پاک اللہ نے ساریاں دعائیاں تو بھی بہتر بنایا ہے تے ساریاں دعاواں تو بھی بہتر بنایا ہے۔ پوری کائنات دیاں دوائیاں بھی تے دعاواں بھی ایک پاسے ہو جان تے قرآن دی اس سورۃ الفاتحہ دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ 3 روایات میں بما حوالہ جناب دی خدمت اندر رکھیاں نے، اور آئیے اس سورۃ الفاتحہ جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، یہ پارہ نمبر 14، سورت دا نام سورۃ الحجر، سورۃ الحجر دا رکوع آخری ہے کہ آیت نمبر 87 ہے جڑی میں تمہید اندر پڑھی خطبے اندر۔ اللہ کہندے نے سونیا اسی توہانو بار بار پڑھیاں جان والیاں 7 آیتاں عطا کر دیتیاں نے، سبحان اللہ۔ کنیاں آیتاں؟ ان آیات دی تعداد بھی 7 ہے، اور اس سورت دے نام بھی 7 نے۔ سورۃ الفاتحہ دے کنے نام نے؟ مفسرین نے 20 تو بھی زیادہ بیان کیتے ہیں، لیکن تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بن محمد جو کہ دور حاضر دی معتبر تفاسیر اندر شمار ہے، انہوں نے سورۃ الفاتحہ دے 7 نام لکھے نے شروع دے اندر، ایتاں بھی 7 نے۔ ہن آپا نا سب تو پہلے انہاں سورت دیاں ایتاں پڑھیے بھی وہ 7 کیڑیاں آیات نے، تسی گنیاں نے تو میں پڑھنیاں نے، توجہ نال بیٹھو کہ گھٹنے چھوڑ کے بیٹھو انشاءاللہ، بعد دا لطف آئے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھنیاں نے تسی گننیاں نے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کنی آیت ہو گئی ہیں؟ 6 ہو گئی۔ انعمت علیہم تے وقف ہے، آیت نہیں ہے۔ کنی آیت ہو گئی ہیں؟ آپ میں تو 7 دسیاں نے، یا مڑ میں بھول گیا، آیت چھڑی تو نہیں آپ بولو؟ پھر وہ 7ویں آیت کیڑی اگے تو سورت مکمل ہو گئی ہے، وہ 7ویں آیت میں پڑھ چکے ہیں، یا تے آپاں نو پتہ نہیں تے یا آپاں بھول گئے ہیں۔ نہیں، آؤ ہن سنیے، یہ 6 آیات نے، انہاں دے اندر مفسرین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو بھی آیت ہی شمار کیتا ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ پہلی آیت ہے، بسم اللہ یہ یاد رکھنا ہے، انج 6 آیتاں نے، بسم اللہ ملائیے تے 7 آیتاں نے۔ اللہ انہیں 7 آیات ہو گئی ہیں،
ہن اس سورت دے نام ہی 7 نے. کنے نام نے؟ تھوڑی جو دی میں تفصیل تو انہوں دسنا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی دا نام ہے درود گج کے رج کے تے پھب کے پڑھیا کر. دعا دینا چاہنا وہاں نبی تے رج کے درود پڑھیا کر. کیوں؟ اللہ پاک تینوں سونے دے دردی حاضری نصیب کر دے گا. اللہ اللہ میں کہہ رہا جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے. میرا ویر ہارون انہیں تازہ ہو کے آیا. اللہ قبول فرمائے. وہ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی اوے مہمان مدینے دے. سنیا مدینے تے جدوں دور نظر پیندی جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلا سورۃ الفاتحہ دا نام. سورۃ الفاتحہ یہ فاتحہ. ان فاتحہ دا مطلب کیے کہ ہر شے نو بالکل کھول کے واضح کر کے دسن والی سورت. یعنی کہ اللہ جدو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر گل کھول کے بیان کر دیتی ہے تے اگو آج دا مسلمان کہے جی میں جٹاں میں دیسی بندہ میں جٹکا میں نو تے سمجھ نہیں آندی سانو تے مولویاں پاگل بنایا ہے. جدو اللہ کہندہ ہے میں ہر گل لکائی نہیں پھر تو کیویں کملہ بن گیا ہے. انج کہہ لو نا مثال دینا چاہنا وہاں. بندہ گیا ہے برتن والی دکان تے انہیں مٹی دی ہانڈی لئی ہے انہوں کھڑکا کے چیک پیا کردہ کتے تریڑتا نہیں آئی. سیانہ ایڈا ہے برتن لیندہ تے کھڑکا کے لیندہ مٹی دا تے میرے ویر لوئے سٹیل دا لوے تے چیک کردہ کہ تو چبا ڈنگا تے نہیں. سیانہ ایڈا ہے برتن کھڑکا کے لیندہ ہے تے دین واری کہندہ میں بالکل سادہ جھٹکا بندہ وان اوہ انج دا جھٹکا رب نو قبول نہیں. سیانہ ایڈا ہے چکن والے نو کہے گا پائیا کلیجی پوٹا نہ پاویں انو کڈ بار گردن بھی بار کڈ. سیانہ ایڈا ہے کلیجی پوٹا نہیں قبول کر داتے دین واری بالکل درویش بن گیا ہے. میرے ویر ایک اور مثال لے لو. انج کہہ لو سیانہ ایڈا ہے بوتل دا کٹ بھرے تے کہندہ ہے 2 نمبر ہے اے جناب گور میں 1 نمبر نہیں تے دین دے معاملے اندر کملہ بن گیا ہے. اللہ کہندہ ہے اوہ کملیا اوہ جان کے کملہ بنن والیا پہلا لفظی قرآن اندر ہے الفاتحہ. ہر گل نو کھول کے بیان کرن والی کتابیں. پتہ لگیا اللہ نے سارا کچھ کھول دیتا ہے اس قرآن اندر کوئی بھی گالہ دے بندے تو لکائی نہیں. اور دوسرا نام اس سورت دا کی رکھے آئے فرمایا السبع المثانی بار بار پڑھی جان والیاں 7 ایتانے 7 ایتان. یعنی کہ فرض نماز اندر سورت الفاتحہ بندہ پڑھ دے میرے ویر. نفلی نماز ہوئے بندہ سورت فاتحہ پڑھ دائے. اللہ اللہ عید دی نماز ہوئے تے بندہ سورت الفاتحہ پڑھ دائے. جنازہ ہوئے سورت الفاتحہ پڑھ دائے. میرے ویر انج سمجھ لونا عربی دا مقولہ ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. جی میں ہانڈی دے اندر نمک نہ ہوئے تے ہانڈی دا مزہ ہی نہیں آندہ. انج سمجھ لو قرآن حدیث نو سمجھن واسطے جے گرامر نہ ہوئے تے سمجھ نہیں آندی. جیویں ہانڈی دے اندر نمک تو بغیر مزہ نہیں ایویں نماز اندر فاتحہ تو بغیر مزہ ہی کوئی نہیں. فاتحہ تو بغیر اس 7 ایتاں بار بار پڑھی جان آلیاں.
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میرے ویر ابن ماجہ شریف دی روایت پڑھنا چاہنا، حدیث دا نمبر نوٹ کر لو، 837 نمبر روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ نماز دے اندر فاتحہ نہیں پڑھ رہا ان دی نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ او دی نماز جڑا سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا او دی نماز میں نو گل یاد آ گئی، میں نا جدو مطالعہ کر رہا نا حدیث دا دور طالب علمی دے اندر ایک دن میں مدرسے لیٹ چلا گیا، اسمبلی ہو گئی تو میں پہلے پیریڈ چ پہنچ گیا، دوجا پیریڈ، تیسرا، 5-7 پیریڈ پڑھے، رات مطالعہ بھی کیتا، اگلے دن اسمبلی چ حاضر ہویا نا تو استاد نے کھڑا کر لیا، انہوں نے کہا جڑے بچے کل نہیں آئے کھڑے ہو جاؤ، میں کھلو گیا۔ اسمبلی میں جو کل نہیں تھے وہ کھڑے ہو جائے، میں کھلو گیا۔ تو انہوں نے حدیث دا مطلب ان سمجھان لگے، میں کہا جی میں کوئی نہیں سی، ادھر آؤ، ہاتھ کڑو باہر۔ استاد جدو سوٹی پکڑی نا، میں کہا استاد جی گل تو سن لو، میں سناؤ، میں جی 1 منٹ جی مار پھر لیا جائے، میں جی بس اسمبلی تو میں لیٹ ہویا، اسمبلی مک گئی سی تو میں وہی وڑ گیا سی، تو باقی میں کلاساں ساریاں ہی اٹینڈ کیتیاں، میں کہا پتر پاویں تو پیریڈ سارے ہی پڑھے نے، حاضری تیری اسمبلی چ لگنی سی، جدو تو اسمبلی چ کوئی نہیں تے پاویں جو مرضی کردا پھر تو غیر حاضر ہے۔ اوے کملیا نمازاں پاویں لکھ پڑھی جا، جدو فاتحہ علی حاضری نہیں لگنی تیری نماز بھی کسے کم دی۔ اس واسطے کلاس اندر حاضر ہون واسطے اسمبلی شرط ہے، نماز دا اعلیٰ اور عرفہ درجے تے پہنچن واسطے، قبول ہون واسطے فاتحہ شرط ہے، ضروری۔ اللہ فاتحہ نال پیار فرمان دی توفیق دے، پڑھیا کرو، راج کے پڑھیا کرو، نماز سری ہوئے، نماز جہری ہوئے، سورۃ الفاتحہ پڑھو، راج کے پڑھو۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، تیسرا نام سورۃ الفاتحہ دا تیسرا نام القرآن العظیم، یعنی کہ عظیم قرآن دی عظیم سورت۔ نبی پاک نے فرمایا 104 آسمانی کتاباں صحیفے، ان چارہ دے اندر تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، تے چوتھے نمبر تے قرآن۔ اللہ کہندے نے پہلیاں آسمانی کتاباں دے اندر 104 صحیفیاں دے اندر میں رب نے اے سرنگی سورت نازل ہی کوئی نہیں کیتی ہے۔ ایڈی شان ہے سورت فاتحہ دی۔ سورت الفاتحہ دا میرے ویر چوتھا نام کی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورت الفاتحہ دا چوتھا نام سورت الصلاۃ، یعنی کہ نماز والی سورت۔ کیڑی سورت ہے؟ کیڑی صورت ہے؟ ایتھے یا پھر نبی دی حدیث ٹھکرا، یا پھر رب دی نامن، یا پھر آدھے فتوے شتوے لے کے بہ جا۔ اللہ جے اتبار کرم تے آمیں تے جھوٹے ہیں، کسیاں سے اتبار کر جانا ہے، نہیں یقین کرم تے آدھا تے نبی دی حدیث نو ماندہ اللہ دیا بندیا۔ اللہ نے انہوں سورت الصلاۃ کے ہے، نماز والی سورت۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صحیح مسلم دی روایت کتاب الصلاۃ اندر میرے ویر حدیث دا نمبر 756 جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑے بندے نے نماز پڑھی پر انہیں نماز دے اندر فاتحہ نہیں پڑھی، وہ نماز اکلیاں پڑھ رہے ہیں یا امام پیچھے پڑھ رہے ہیں، جہیں فاتحہ نہیں پڑھی آقا فرماندے نے فَهِيَ خِدَاجٌ، اس بندے دی نماز ناقص ہے، او دی نماز ناقص ہے۔ میرے آقا فرماندے نے غیر تمام، جے سچی پچھو تے اس بندے دی نماز ہی کوئی نہیں۔ کہ گلو کوئی نہیں کہ انہیں فاتحہ نہیں پڑھی، چھڑ دے،
میں فلانے مسلک نال تعلق رکھنا، میں آؤں میں اور تو جو کچھ بھی ہیں پر ہے تے نبی دا امتی، جے نبی دا امتی تے بیرا نبی دی حدیث بھی من آئی ذرا توجہ فرمانا۔ اس سورت دا 5واں نام کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سورت دا 5واں نام سورت الشفا اور ایک نام سورت الرقیہ، یعنی کہ شفا والی سورتیں، شفا والی سورتیں۔ صحیح البخاری کتاب الطب 5737 نمبر حدیث۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دے صحابان حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اسی ایک قافلے تو اینڈ واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ تے رات پہ گئی، اے شفا والی صورتیں ایک جگہ تے رات پہ گئی، تے جدو رات پہینا میرے ویر اسی اتھے آبادی سی، اسی اس آبادی دے لوگانو کیا بھئی اسی اتھے رہنا چاہنے سانو رکھ لو تے ساڑی مہمان نوازی بھی کرو۔ اللہ اللہ سی مسافر بندیاں وہ کہنے لگے اسی تو آڑی مہمان نوازی نہیں کرنی، ایویں کرو کہ تُسیں ساڑے پنڈو بار نکل جاؤ تے اوتھے بار ڈیرہ لا لاؤں۔ نبی پاک دے صحابہ بار جا کے ڈیرہ لا لیا تے میرے ویر جدو رات پہ گئیں، ایک لڑکی دوڑ دی آئی، آ کے کہندی ساڑے پنڈ دے چودھری نو کسے بچھو نے ڈنگ مار لے آئے، کسے سپ نے ڈنگ مار لے آئے، تو آڑے وچ کوئی بندہ دم درود کرن والا ہے کہ کوئی نہ۔ نبی پاک دا صحابی اٹھیا، حضرت ابو سعید کہندے نے اسی کیا کہ بالکل دم کر لوانگے۔ ایک صحابی گیا انہیں جا کے دم کیتا تے او کہن لگیا بھئی دم میں تاں کرانگا اندے نال تو اندہ توانو میں نو پیسے دینے پہن گے، اندہ معاوضہ دینا پہے گا، یعنی کہ میں نو اندے متعلق تو جو منگا گا توانو دینا پہے گا۔ وہ اگو کہن لگے اسی دیوانگے تسی دم کرو، منگو کی منگ دے ہو۔ نبی پاک دا صحابی کہندہ میں 30 بکریاں لوانگا تے پھر دم کرانگا، 30 بکریاں لوانگا، اور روایات اندر 40 بکریاں دوی ذکر آندہ ہے، میں 30 بکریاں لوانگا تے دم کرانگا۔ میرے ویر نبی پاک دے صحابی نے دم کیتا، اللہ نے اس چودھری نو شفا دے دیتی، تندرست ہو گیا۔ نبی پاک دا صحابی کہندہ لے آؤ میری بکریاں دیو، انہاں نے 30 بکریاں پکڑیاں تے آدھے بیلیاں کو لا گئے تے انہاں پنڈ والیاں نے دودھ بھی پلایا، سارے صحابہ نو تے بکریاں بھی دے دیتیاں تے ساتھی کہن لگے نے یار عجیب گل نے، اے عجیب باتیں، تو بکریاں کیوں لیاں نے؟ لہٰذا سی انہاں نو استعمال نہیں کرانگے، اللہ دے پیغمبر دے کول جاوانگے، جے نبی پاک نے اس گل نو تسلیم کیتا تے پھر استعمال کرانگے۔ اللہ دے پیغمبر دے کول فیصلہ چلا گیا تے نبی پاک نو ساری گل سنائی۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابی میں نو پہلے تو دسنا تو دم کی کیتا ہے؟ اللہ اللہ نبی دا صحابی کہن لگیا آقا جی میں نو تا اینا کچھ آندہ نہیں سی، میں سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے، اللہ نے شفاواں دے چھڑیاں نے تے میں ان دے بدلے اندر اے بکریاں لیاں نے۔ میرے ساتھیاں نے کہا تو غلط کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے جی اگر تو اے دم کر کے تے پہ اینا کلو معاوضہ لے آتے تو کوئی غلط نہیں کیتا، انہا بکریاں دے اندر جویں تو ہاڈا حصہ ہے ایویں اپنے نبی دا بھی حصہ رکھ لو۔ نبی پاک نے نہ کیا جی تسی آپ بھی کھاؤ تے نال سانو بھی کھواؤ۔ 30 بکریاں نبی پاک دے صحابی نے لیاں، انہیں تھونا کئی دمالیاں نے بڑا جناب ملک جرولا پا چھڑے ہیں، کئی بڑا وڈا سیاپا پا چھڑے ہیں۔ اے حدیث نو دلیل بنا کے نا معاوضہ لینا گناہ نہیں دم دا، لیکن ایک گل میں جو ایک نکتہ اٹھانا چاہنا توجہ کرنا، صحابی نے اس بندے نو دم کیتا تے وہ بندہ کافر سی، کی سی؟ انہیں مہمان نوازی نہیں کی تھی تے صحابی نے کہا بھئی میں ان تیرے کو بکریاں لینیاں نے، یا میں نو تو
بکریاں دے جے خرے کوئی پہلے مہمان نوازی کردا تے خرے نہ صحابی لیندے نہ کوئی شے لیندے انہیں پہلے تا پھر اگنور کر دیتا تے پیچھے دودھ بھی پیایا تے بکریاں بھی دیتیاں پہلے نمبر تے وہ کافر سی جنہوں دم کیتا ہے دوجے نمبر تے انہوں تھوڑا جی تربیت کیتی ہے بھی کوئی مہمان آ جاوے تے اندے تو منہ نہیں وٹی دا ان دی مہمان نوازی کری دیئے تے تسی ساڑھے تو منہ ہی بٹ لیا اور تیسرے نمبر تے کی بات صحابی نے پیچھے پھر دکان نہیں سی کھولی ایک گال تھوڑی کھروی ہے صحابی نے پیچھے بولو نا دکان نہیں سی کھولی کہ اے جی ہون چلو بابا کام ٹور پہ بکریاں شکریاں آن لگ پہیاں نے ایتھے اللہ دی قسم ہے ڈاکٹر سستے نے دمالے مہنگے نے پہلے ٹوکن 1000 روپیہ ٹوکن دے تو باقی پھر جڑی تیری مصیبت ہے اس دے صاحب نال تیرے کو پیسے لوان گے ڈاکٹر سستے جے یقین کرو تے ان پیر مہنگے جے کہ وہ بھی ہمیں ہے کہ نہیں حالات بن چکے ہیں نا معاشرہ ہی انہوں بن چکے ہیں کاروبار بزنس بنا لیا اور یاد رکھنا 95% دی کمائی بھی حرام ہے اور ان دی اندر جھوٹ بھی زیادہ ہے جڑے صحیح مستند دال میں دین نے قرآن و حدیث نو سمجھن آلے انہاں دے کو نیڑے نہیں لگدا جڑے شوق دا بازیاں کرن اسی مسلمان ہو دے پاج پاج کے جانے سورۃ الشفاء سورت دا نام ہے سورت فاتحہ کی یہ سورۃ الشفاء آئیے اندرا اس سورت دا 6واں نام کیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر سورت دا 6واں نام کیے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین اس سورت دا نام ہے کہ ساریا تعریفاں اللہ واسطے نے جو سارے جہان دا پروردگار ہے میرے ویر الحمدللہ رب العالمین اس سورت الفاتحہ تے دوسری آیت ہے پہلی آیت نہیں جے بسم اللہ پہلی ہے دوجی آیت ہے آیت ذرا توجہ نال گل سن دے جانا ایک اور آیت ہے جی دے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت دا اعلان کیتا ہے ایک اور آیت ہے او دے اندر بھی اللہ نے عالمین دا ذکر کیتا ہے وہ سورۃ الانعام سورت نمبر 6 تے آیت نمبر 45 ہے اللہ فرماندے نے فَقُطِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے ویر اندے بھی اینڈتے عالمین آ گیا ہے ایک تیسری سورت قرآن پاک اندر ان دا نام سورت الاعراف اس سورت نمبر 7 تے آیت نمبر 54 ہے یہ دے اندر بھی ایک آیت ہے جن دے اینڈتے العالمین یہ کیڑی آیت ہے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین اللہ اللہ اور رب ساری کائنات نو پالن والا ہے ایتھے بس نہیں اللہ دے قرآن دی ایک چوتھی سورت ہے وہ سورت دا نام سورہ یونس ہے وہ سورت بھی 10ویں ہے تے ان دی آیت بھی 10ویں ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے ان دے بھی اینڈتے عالمین ہے جدو جنتی جنت اندر جان گے تے انہاں دی پکار کی ہوئے گی دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین میرے ویرے تھے بس نہیں اللہ دے قرآن دا ایک 5واں مقام ہے اس آیت دے اندر اکٹھیاں 2 آیت نے انہ دے اندر بھی العالمین دا لفظ ہے یہ سورت نمبر 40 ہے پارا نمبر 24 ہے سورت المؤمن ہے مؤمن ہے تے آیت نمبر 64 تے آیت نمبر 65 ہے اللہ کہندے نے ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ اللہ اگے آیت نمبر 65 ہے فرمایا ہوا الحی لا الہ اللہ زندہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی بھی مشکل کشات زندہ نہیں والحی لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین اللہ دے قرآن دا ایک 6واں مقام ہے ایتھے تے رب نے چسی قرار دیتی ہے مزہ جائے گا ایمان تازہ ہوئے گا
اللہ کریم دسنا کی چاندے نے ترا دل لگاں دے جانا وہ پیارے اللہ کہہ رہے نے اللہ عالمین جیوے میں جہانہ دا ربا اللہ عالمین ایویں میرا پیغمبر ساری کائنات دا سردار ہے جتھے رب نے اپنا ذکر کیتا ہے نال اپنے محبوب دا بھی ذکر کیتا ہے ایتھے میں گل کراں تے میں رہ نہیں سکدا میرے ویر او اذان نہیں جن دے اندر رب دے بعد نبی دا نام نہیں او تکبیر ہی نہیں جتھے رب دے بعد نبی دا نام نہیں او جلسہ تے خطبہ ہی نہیں جتھے رب دے بعد نبی دا نہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمان دے پہنے میرے تو بعد اگر کائنات دے اندر اللہ ہستی تے 14 طبقان دا سردار پیغمبر ہیں اللہ نے اللہ عالمین تھے بھی کہہ دیتا ہے اللہ دا قرآن کہندے فرمایا اے سورہ اے میرے ویر پارا نمبر اللہ دا قرآن ہے سورت نمبر مسلمانہ 21 تے آیت نمبر 107 اللہ کہندے نے جویں میں جہانہ دا ربا جویں میری خدائی اندر شریک نہیں ایویں میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ اندر شریک نہیں میں دین والا او لین والا میں نو دینا آندہ او نو لینا آندہ میں رب العالمین اور رحمت للعالمین میں جہانہ دا رب او جہانہ دا سردار پیغمبر اللہ اللہ رب دا قرآن تھے بھی اللہ عالمین کہہ رہا فرمایا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين او بھی عالمین اے بھی عالمین فرق وے او رب العالمین تے کملی والا رحمت للعالمین او جہانہ دا رب اے جہانہ دا سردار نبی الحمدللہ رب العالمین اے سورۃ الفاتحہ دے نام نے جتھے رب دی گل نال ہوندے نبی دی گل نا ایتھے اللہ کہہ رہے نے کہ میں جویں میرے تو بعد رب کوئی نہیں نا ایویں میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں نہ آئے نہ آنا ہے جیڑا کبھی آنا ہے سمجھو کانا ہے جڑا کوئی آنا ہے سمجھو وہ کانا ہے سمجھتے لگی ہے تو انو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر در دل لگا کے گل سن دے جانا اے سورت فاتحہ دیاں 7 ایتاں بھی پڑھیاں تے 7 نامی دسے نے آؤ ذرا ہونا پا سورت الفاتحہ دا ترجمہ پڑھ لینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہن پہلی آیت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہندے نے بسم اللہ نبی پاک نے کی فرمایا ہے جدوں بھی کوئی بندہ کام کرے تے سب تو پہلے بسم اللہ کہہ لوے کیونکہ بسم اللہ دی وجہ نال اللہ کام دے اندر برکتاں پا دیندا ہے جیڑا بسم اللہ نہیں پڑھ دا ان دا کم ناقص رہندا ہے او دا کم ادھورا رہ جاندا ہے آئیے ذرا پیارے گل بڑی پیاری میں تیرے نال کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی جی بسم اللہ دا ترجمہ سمجھ لو بسم اللہ اللہ دے نام دے نال میں اپنے کام دا آغاز کرنا کیونکہ الرحمن اور رحمان بھی ہے الرحیم اور رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے تے رحیم دیئے میرے ویر صوبہ سندھ دے ایک بہت بڑی عالم دین گزرے نے شیخ الحدیث حضرت نواب حسن صدیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کیا آئے میں کتاب اندر پڑھے آئے اسلامی وظائف شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام قسطوی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب دے صفحہ نمبر 53-55 تے لکھے آئے نواب حسن صدیق رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ بسم اللہ دیئے ڈی برکت ہے میں بسم اللہ نو آدھی زندگی دا معمول بنایا ہے اللہ نے میں نو تختہ دا مالک بنا چھڑیا ہے
بسم اللہ دی برکت نال انہوں نے اگے فائدے بیان کیتے نے جڑا بندہ بسم اللہ پڑھدا ہے اللہ 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 کریم اس بندے دی بسم اللہ کثرت نال پڑھن والا اللہ ان دی روزی دے اندر برکت بھی پاندے نے تے وعدہ بھی کردے نے جڑا بندہ بسم اللہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیاں تسبیحاں پڑھدا ہے اللہ کریم انہوں جنہ شیطانہ آفتہ تمہیں بچا لیندے نے جڑا بندہ بسم اللہ دی پابندی کردا ہے اللہ کریم ان دے کارنوں چورا ڈاکواں تمہیں بچا لیندے نے اللہ اللہ مولانا شیخ الحدیث ایسے کتاب اندر ایک بڑا پیارا واقعہ لکھ دینے حضرت عمر بن خطاب دا دور حکومت ہے حضرت حکومت دے عمر دے دور دے اندر آپ دی حکومت دے اندر روم دے بادشاہ نے ایک چٹھی لکھی حضرت عمر دے نام ایک کافر کافر انہیں کہا اے مسلمانہ دے گورنر عمر جی تسی مسلمانوں میں سنیا تو آڑے نبی تے کتاب اتری جدہ نا قرآن ایدے اندر ہر مرض دا شفائے اللہ اللہ تے میرے سارنوں اکثر درد رہن دی ایکو تھوڑی جی کٹایا جائے ایکو تاک بات سمجھے اللہ اللہ میرے سارنوں اکثر درد رہن دیئے تے لہٰذا میں نو کوئی وظیفہ دس دے ہو شاہ روم نے عمر بن خطاب والے پیغام بھیجیا رضی اللہ عنہ کہ میرے سر دی درد دی نہیں لین دی میں نو کوئی دم دے ہو میں نو کوئی نسخہ دے دے ہو حضرت عمر نے ایک ٹوپی جناب والا بھیجی ان دے اندر لکھ دیتا ہے کچھ حرف لکھ دیتے نے جدو ٹوپی لے کے قاصدوں دے کھل پہنچے آئے میرے ویر اے ٹوپی اپنے سر تے کرے تے انہوں آرام آگے آئے جدو ٹوپی اتارے تے درد پھر شروع ہو جائے جدو اپنے سر تے ٹوپی رکھے تے آرام آ جائے جدو ٹوپی اتارے تے جناب درد پھر شروع ہو جائے بڑا سسپینس اندر پہ گیا یہ بڑا حیران ہو گیا یہ بڑا ٹینشن دا شکار بنیا بھئی اس گل دے اندر لوجک کی ہے ان دے اندر حکمت کی ہے جے میں ٹوپی لاواں تے درد ہندی ہے جے میں کر لاواں تے ٹھیک ہندا ہے انہیں جناب جدو کیپ اتاری تے انہوں اندروں بارو تسلی کی تھی حضرت عمر بن خطاب نے اس ٹوپی دے اندر آدھے ہاتھ نال لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سمجھ گیا بس یہی وجہ ہے جن دی وجہ تو اللہ میں نو شفاوہ دے دیندہ ہے لہٰذا یہ جناب بسم اللہ ٹوپی سے رکھن لگ پیا کہ میرے ویرین دے دل نے ایک دن فیصلہ کیتا وہ جیڑے قرآن دی بسم اللہ دے اندر انیا شفاوہ نے خرے اس قرآن دیا تاثیران دا کی عالم ہوئے گا لہٰذا حضرت عمر بن خطاب دے کول آیا آکے کہندہ امیر المومنین جی تو آٹی اس بسم اللہ نے پکڑ کے میرا اندر ہلا دیتا ہے قیامت والے دن گواہی بھی دیا جائیں کتے موت نہ آ جائیں جلدی کرو میں نو کلمہ پڑھا دیو تے محمد دا مرید بنا دیو بسم اللہ پڑھی بسم اللہ دی برکت نہ لیے کافر مسلمان ہو گیا اسی مولوی جی کو وظیفہ دس ہے کچھ یہ تو میں نے پتا کچھ تگڑا دس اور تگڑا کی تنوں دس یہ بھئی لے آگے یہ جڑا پہلے واجی ہے بسم اللہ دی برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے اللہ نے اے جڑی بسم اللہ ہے اے جتنے نبی رب دے آئے نے کسے نبی تے اللہ نے بسم اللہ نازل نہیں کی تھی سوائے دو نبیاں دے ایک نبی سلیمان ہے ایک آمینہ دا لالے بسم اللہ انہا دونہ نبیہ تو علاوہ کسے نبی تے اللہ نہیں اتاری ایک خاص اللہ نے نبیاں تے وہی کر کے دسے ان حضرت سلیمان تکی تسی کہو گے دی دلیل انہیں دی دلیل قرآن ہے پارا نمبر جناب انہی اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا جدو حضرت سلیمان نے خط لکھے عمل قبل کی سوال تو تے پتہ کی لکھے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم
حضرت سلیمان نے چٹھی پائی تے دوسرا ساڑھے نبی تے بسم اللہ اتری ہے. لہذا پیاریا پہلی گل لے وے کہ بسم اللہ پڑھیا کر، بسم اللہ پڑھیا کر. اگلی گل میں کرنا چاہ رہے ہیں، اگلی آیت پڑھئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو بندہ کہندہ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے تے اللہ گو اپنے بندیاں نو اپنے نوریاں دے اندر کی کہندہ ہے میرے نوریوں ادھر ویکھو میرا بندہ مرکز محمدی اندر جمعہ دی نماز اندر کہہ رہے آئے الحمدللہ رب العالمین. تعریفاں اس رب دیاں جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے. تے اگو اللہ کی جواب دیں دینے نوریوں حمیدنی عابدی، میرے بندے نے میری حمد کیتی ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے. تے جدو بندہ کہندا ہے الرحمن الرحیم، اللہ اللہ تے اللہ کریم، اللہ تو ہی مہربان رحم کرنے والا ہے. تے اگو اللہ جواب دین دینے اسنا علی عبدی، اسنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کیتی ہے. تے جدو بندہ کہندا مالک یوم الدین، روز جزا قیامت دے دن دا بھی مالک اللہ ہے. اگو اللہ کریم کے جواب دیں دینے مجدنی عابدی، میرے بندے نے میری ثنا کیتی ہے تے اپنے آپنوں میرے حوالے کر دیتا ہے. تے اگے بندہ کہندا ہے اہدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی تیری عبادت کرنے تے تیرے کولوئی، اسی تیری عبادت کرنے ہیں تے تیرے کولوئی. اے ترجمہ نہیں ہے، اے ترجمہ صحیح نہیں ہے. محدثین نے مفسرین نے دیتے فرمایا کہ کی گل ہوئی سی تیری عبادت کرنے ہیں تے تیرے تو ہی مدد مانگنے ہیں. اے ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ پتہ کی ہے؟ البندہ کہندہ ہے ایاک نعبد، اللہ میں تیری عبادت کرنا ماں تے کردہ رواں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اسی تیرے تو ہی مدد مانگنے ہیں تے مانگ دے. اے ترجمہ ہے اللہ تیرے کلوی میں مانگنا وہاں تے مانگدا روانگا، اللہ میں تیرے کلو مانگنا تے مانگدا روانگا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، تیرے کلو مدد مانگنا تے مانگدا روانگا، تیری عبادت کرنا تے کردہ روانگا. اللہ اللہ اس واسطے کوئی در چھڑ کے رب دے در ورگا، کسے ہور دے در تے جائے کیوں، جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے، کتے سر نو جا کے جھکائے کیوں، در چھڑ کے رب دے در ورگا. پتہ لگیا کہ ترجمہ کرنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہندے نے قسم تو بین عبدی، میرے تے میرے بندے دے درمیان اندر دو فاصلے ہو گئے نے. اللہ اللہ دو گلاں ہو گئیاں نے. پہلی گل ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے، میرے بندے نے میری ربوبیت دا الوہیت وحدانیت دا اعلان کیتا ہے. اللہ اللہ تے بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں نو سیدھے رستے تے چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، میرے تے انعام کر جنہیں پہلے لوگاں تے کیتا ہے. اللہ جنہیں ابو بکر تے انعام کیتا ہے تے صدیق بن گیا ہے، عمر تے انعام کیتا ہے تے فاروق بن گیا ہے، عثمان تے انعام کیتا ہے تے ذوالنورین بن گئے نے، علی تے انعام کیتا ہے تے حیدر کرار بن گئے نے، بلال تے انعام کیتا ہے تے کعبے دی چھت تے رب نے بانگا دوائیاں نے. اے انعام ہے اللہ ایویں دا انعام میرے تے کر جویں پہلے نبی جویں پہلے آتے کیتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ میں نو انہاں دے رستے تے چلا تے میں نو گمراہ نہ کر. اللہ میں نو گمراہی تے نہ ڈالی، میں نو انہوں نے کاندے رستے تے چلا دیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
اس سورت دی جناب ترجمے دے اندر علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے نا ایک بڑی پیاری گل لکھی ہے. اسلامی وظائف اندر شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام نے لکھا ہے کہ جڑا بندہ پریشان ہے، گل سنو بھئی اے نسخہ نوٹ کر لو، پورے جمعے دا مول ہے. جڑا بندہ پریشان ہے، کم نہیں چلدا، سن لیا جی، کاروبار تو پریشان ہے، اولاد دا پریشان ہے، بیوی بچیاں لو پریشان ہے، انج کہہ لو کہ جڑا بندہ گھروں پریشان ہے یا جڑا بیچارہ آندا ہے کہ میری جلدی جلدی ساری عمر لنگ گئی ہے، والدین پریشان نے، بیٹی دی شادی کرم تو، پتر دی شادی کرم تو، جنہ دنج دے کام نہیں ہوندے. علامہ ابن عربی نے لکھا ہے بندہ مغرب دی نماز پڑھ کے آدھی جگہ تے بیٹھا روے، سنتا پڑھ کے ہلے نا، تے 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کرے، 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے. اے علماء محدثین دا اپنا علم تے تجربہ شیئر کر رہے ہیں. 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا اس بندے دا کم ہے تے بعد اندر جیڑی اللہ دے کھلو دعا کرے گا میرا اللہ فوراً ہی قبول کر لے گا. انشاءاللہ تجربہ کرو گے. جنہ دے کام کو پھسے نے نظر آج تجربہ کرے آجے. مغرب دی نماز پڑھ کے نا آدھی تھان تے بے کے سورۃ فاتحہ نو جناب تسلی دے نال تسی پڑھنا ہے، رج کے پڑھنا ہے. اللہ نے گلاں کرنی ہے رب نال. بندہ ہے نماز نہیں تھی، اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ تو سب تو بڑا ہے. سبحان الحمدللہ. اگر الحمدللہ ہی نہ پڑھی، الحمدللہ تو رب نال ہم کلام ہونا ہے نا. کھلوتا ہے مولوی صاحب الحمدللہ پڑھ، اے پیچھے کھڑا ہے. اللہ نے میں نو وڈے دے بوئے تے آیا تے ہن وڈا دل کر کے مانگتے جی میں منگے گا پھر وڈا ہی عطا فرماواں گے. یہ کھلوتا ہے اللہ نے مانگ، یہ پڑھتا ہی نہیں سورۃ فاتحہ. انہیں کہ اللہ اکبر کھلوتا ہے. رکوع گیا سبحان ربی العظیم، وڈے دیا حمدہ سمی اللہ لمن حمد، اللہ تو ہی وڈا سجدے گیا سبحان ربی العالی، اللہ تو وڈا ہے، تو وڈا ہے، تو وڈا ہے، تو وڈا ہے. ہر دعا دا مطلب ہی ہے. تے پھر دوجی رکعت واسطے اٹھے اللہ اکبر تے مڑ کھلو گیا. آواز آندی ہوئی چلیا وڈا وڈا کیتی جانا کچھ مانگ بھی لے. یہ کہندا ہے اللہ میں نہیں مانگدا. اللہ دے پھر لمن کی آیا ہے، کہندا میں نو کچھ بھی نہیں چاہیے دا. جدو تو فاتحہ نہیں پڑھنی تے پھر تیرا نماز دا مقصد ہی کوئی نہیں. نماز دا مقصد ہی کوئی. اللہ دی قسم میں تو حیران ہوں، مولویاں نے تباہیاں لا چھڑیاں نے بندے، تباہیاں لا دیتیاں نے ایمان. فاتحہ نہیں پڑھنی، پتہ نہیں فاتحہ نال دشمنی کی ہے نا فاتحہ نال وٹ کی ہے. اب میں کنیاں حدیثاں حوالے تے حدیثاں دے نمبر دسی جانا. جدو نبی کہہ رہا کہ فاتحہ تو بغیر نماز ہی کوئی نہیں، وہ نفلی ہے یا فرضی ہے. تینوں ابے دی گل تے یقین ہے، بھی اماں دی گل تے یقین ہے، جاہل مولوی دی گل تے یقین ہے، نہیں یقین تے تینوں نبی دی گل تے نہیں یقین. تے دنیا دی کوئی جھوٹ بھی مارے تے لوکاں دی ڈیریاں تے جناب دکاناں تے بہ کے جھوٹ دسنا گپا مارنا تے جدو نبی دی حدیث آئے تے پھر آنا حوالے تو بغیر میں ماندا ہی نہیں. یہ مطلب ہے تینوں نبی دی گل تے شک. انشاءاللہ فاتحہ پڑھو گے سارے کو، فاتحہ انشاءاللہ پڑھو گے نا. امام دے پیچھے جدو جاری نماز ہوئے موڑوی جن دے چچی تلاوت ہوں دی خاموشی علی ہوئے موڑوی فاتحہ پڑھنی آپ انشاءاللہ. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، توجہ کرنا میرے ویر، سورۃ الفاتحہ کتنی پیاری سورت ہے. میرے آقا علیہ السلام دیا دیوانے ادھر دل لگان دے جانا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری دی روایت پڑھنا چاہ رہے ہیں. میرے ویر حدیث دا نمبر بھی نوٹ کر لینا، 4703 نمبر حدیث ہے. اللہ اللہ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو سعید بن معلا ان مسلمان نماز پہ پڑھ دینے، نماز پہ پڑھ دینے تے نبی پاک نے فرمایا ابو سعید ادھر آ میری گل سن. حضرت ابو سعید نماز پڑھ رہے نے، کہندے نے میرے دل دے اندر آیا کہ پہلے میں آدھی نماز مکمل کر لوا تے پھر نبی پاک دی جا کے گل سن لینا وا. حضرت ابو سعید جناب والا نماز مکمل کی تھی ہے تے اللہ
دے نبی دے کول چلے گئے نے تے نبی پاک نے فرمایا اے ابو سعید میں تینوں بلایا تے تو اس وقت آیا نہیں کہ سونیا میں نفل پڑھدا پیا سی میں نماز پیا پڑھدا سی میرے پیغمبر نے اللہ دا قرآن پڑھیا آقا فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم جدو اللہ تے او دا پیغمبر بلاوے پاویں فرضی نہیں اگر نفلی نماز بھی پڑھ رہو ہو نماز چھڑ دیو آدھے نبی دی گل آ کے سنو میرے ویر جدو نبی دی گل آوے اردو جناب نماز نفلی ہوئے بندہ چھڑ دے وے اور دوسرے نمبر تے جدو ماپے بلاون تے نفلی نماز اردو میں چھڑ دے وے بندہ نہیں تے جریج ولی والا واقعہ سارے جان دے ہونا حضرت ابو سعید کہن لگے آقا جی آج تو بعد غلطی نہیں ہوندی نبی پاک فرما دینے ابو سعید میں تینوں مسجد چوں اینج گلہ باتا کرن لگ پہ آقا کہن دینی میں مسجد چوں نکلن تو پہلا تینوں اللہ دے قرآن دی ایک ایسی صورت سنانا چاہنا وا ایسی صورت یاد کروانا چاہنا وا جن دے رنگی نہ تورات اندر ہے نہ انجیل اندر ہے نہ زبور اندر ہے نہ ہی پورے قرآن پاک اندر ہے وہ بڑی عظیم صورت ہے وہ بڑی پیاری صورت ہے وہ پورے قرآن دا مل ہے وہ ام القرآن ہے وہ پورے قرآن دی ماں صورت ہے میرے ویر گلہ باتا کر دے حضرت ابو سعید بن معلہ کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ میں نبی پاک نال اے میں بار وال جا رہا گیٹ والے جدو جناب گیٹ قریب آ گیا مسجد دا دروازہ میں کیا سنیا تسی میں نو کیا سی مسجد چو نکلن تو پہلا میں تینوں صورت دسنا چاہنا آقا جی اس صورت دسونا کیڑی پیاری صورت ہے نبی پاک فرمان لگے اے ابو سعید ہے تو رج رج کے پڑھیا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میرے ویر اتھے پس نہیں راول پنڈی دے اندر ایک بہت بڑے عالم دین گزرے نے اللہ دا بزرگ بندہ گزرے آئے او دا نام حضرت مولانا بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ میرے ویر انہاں نے سورۃ الفاتحہ دی جدو سمجھ آ گئی کہ سورۃ الفاتحہ بڑی عظیم سورت ہے بڑی پیاری سورت ہے بابا جی نو سورۃ فاتحہ دی فضیلت دا پتہ لگیا مولانا بہادر بیگ نے اپنے سیکل دے پیچھے ایک نکی جی سپی کر رکھ لیا نکی جی سپیکری لالی ہاتھ اندر میک پکڑ لیا تو اسلام آباد راول پنڈی دیا گلیاں تے کہندے پھر دینے سپیکری چو کہندے پھر دینے اے لوگو نماز اندر فاتحہ پڑھیا کرو اے لوگو نماز اندر فاتحہ پڑھیا کرو اے لوگو نماز اندر فاتحہ پڑھیا کرو بابا جی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ ایمیں صدا لاندے ایک سیاسی جلسہ پیا گندہ سی اس جلسے دیکھو لو گزر ہویا تے مخالف پارٹی نے وہ سیاسی جلسہ خراب کرن دی سیر توڑ کوشش کی تھی مگر ناکام ہو گئے اس جلسے نو خراب نہ کر سکے تے بابا جی درویش بندے ایمیں اچانک گزر رہے نے انہاں نے دیکھیا کہ اے لوکاں دا مجمع لگیا ہے انہاں نے آدھا سپی کر چلایا میں کندر ادھر نمو کر کے کہن لگے نے اسے جلسے دے ویچے اوہ لوگو فاتحہ نماز اندر پڑھیا کرو اوہ فاتحہ نل پیار کیتا کرو اوہ چھڑ دیو مولویہ دیاں گلان دے پیچھے لگنا اوہ تینو مولوی دی گل تے یقین ہے نہیں یقین تے نبی پاک دی گل تے نہیں یقین کیسا مسلمان ویریا
مولانا بہادر بیگ کہہ رہے ہیں اے فاتحہ پڑھیا کرو فاتحہ. لوکاں نے کن پنے توجہ کی تھی. اے بابا جی گل کردہ پہ آئے. جلسے دے اندر پگدڑ مچ گئی. وہ سارا پروگرام خراب ہو گیا, سارا جلسہ ناکام ہو گیا. میرے ویر انہاں لوکاں نے بابا جی نو پکڑ کے جیل اندر بند کروا دیتا ہے. تے مخالف پارٹی نو پتہ لگیا جیڑا کام اسی نہ کر سکے او چٹی داڑھی والا بابا بہادر کر گیا ہے. او بابا بہادر کر گیا ہے. انہاں نے تھانے دا پتہ کروا کے جدو بابا جی دی ملاقات کرن گئے انہاں نے بابا جی نو رہا کروایا. بابا جی جڑا کم مسیح نہیں کر سکے تسی کر دیتا ہے, لہٰذا ان منگو کی منگنا چاہتے ہو, جڑا منہ انعام کہو گے وہ انعام تو انو مل جائے گا. جو فرمائش کرو گے وہ فرمائش تو اڈی من لوانگا. تے بابا جی بیگ رحمت اللہ علیہ کہندے رہے ہوئے بچیو میں نو کوئی شے دی لوڑ نہیں, اگر میں نو راضی کرنا جے بس میری نکی من لو. نماز اندر فاتحہ پڑھیا کرو, نماز اندر فاتحہ پڑھیا کرو, تو اڈا انعام بھی آ گیا, سارا کچھ جو گیا. میں اندر بھی اللہ دا ذکر کرنا, باہر بھی اللہ دا ذکر ہے. میرے ویر پتہ لگیا فاتحہ تو بغیر نماز نہیں. وہ نفلی ہوئے یا ورزی اللہ دا قرآن میں تا نہیں کہہ رہا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بل الظالین. حضرت علاقہ بنت مارد دمیمی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک نبی پاک دا صحابی کلمہ پڑھ کے واپس جا رہے ہیں. یہ جدو کلمہ پڑھیا ایک کیسی جگہ دے کولو گزر ہویا, ایک بندہ سنگلہ دے اندر جکڑیا ہویا ہے, سنگل وجہ ہوئے نے. لوگاں نے کہا تیرے کول ایدہ علاج ہے وے, انہاں کہا بالکل ہے وے. اس نبی دے صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے, ان دیا زنجیرہ کھل گئیا, ان دے تے جادو دا اثر ختم ہو گیا ہے. ان دے گھر والیاں نے 100 بکری تحفے اندر نبی پاک دے صحابی نو دے دیتی ہے. میرے بھی پتہ لگیا کہ جادو کرنے والے کر دے رہن دینے. پچھلے دنہ دی گل ہے جدو بارشاہ آیا نے, بارشاہ ایمرہ چھوٹا پہیوے جو بیٹھا مجمع دے اندر, بارشاہ آیا نے کہ قبرستانہ دے اندر لوگ بعد اندر جان دے نے, کئی قبرہ بہ جان دیا نے, کئی قبرہ ایک کہن لگے کہ اسی ابا جان دی قبر دے چک کر نواستے گئے, اگر بہ گئی تھے مٹی مٹی ڈالنے آ ایمیں قبرستان دا معائنہ پہ کرنے آ. ایک قبر بہ گئی ہے, ان دے اندر مٹی دیا ہانڈیاں پہیاں نے, ایک شافر دے اندر لپیٹیاں انہاں نے کڑ لیاں. تے جدو ٹکن اٹھائے نے وچ زنگلود سویاں نکلیاں نے, وچ جناب چاول نکل رہے نے, وچو دانا نکل رہیاں نے, پتلے نکل رہے نے. میرے ویر جادو ٹونا کیتا پہ آئے. انہاں بدبختاں نو کوئی پتہ نہیں ہے جادو کرنے والا بندہ کافر ہوندا ہے. لہذا میرے ویر بچ جاؤ انہاں شرارتہ تو, انہاں جادوگرہ دے نیڑے نہ جایا کر, آدھا ایمان نہ گوایا کر, آدھا ایمان دا جنازہ نہ کڑایا کر, تیاں پہنا دیا عزتہ نہ لٹایا کر. اللہ دی قسم چاک کے کہنا نبی دے ممبر دے کھلو کے کہہ رہے ہیں, باوضو کہہ رہے ہیں, کسرت دے نال فاتحہ پڑھنا تیرا کام نے, ہر مشکلہ نو آسان بنانا میرے رب دا کام نے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.